مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض حمید کی جو سزا کا معاملہ ہے ایک بار پھر قومی سطح پر توجہ حاصل کر رہا ہے اور ٹرائل کو چیلنج بھی کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کس حد تک سکسیسفل رہے گا یہ ٹرائل؟ دیکھیے یہ تو ہر ملزم کا حق ہے کہ وہ کوئی نیچے والا کورٹ فیصلہ دے، وہ اس کا حق ہے. ابھی تو ہائی کورٹ میں اس نے اپیل کی ہے، ہائی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے تو سپریم کورٹ بھی ان کے پاس چانس ہے. تو ہر ملزم کا آرٹیکل 10 اے کے مطابق ان کو اختیار ہے، حاصل ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا فیض حمید نے پورا پاکستان کو جلانے کا پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا انہوں نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کا پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو تاحیات آرمی چیف اور عمران خان صاحب کو تاحیات صدر پاکستان بنانے کا پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ایز آرمی چیف 2 دن پہلے وہاں جی ایچ کیو پہ دھرنا نہیں دیا تھا؟ تو یہ سارے اشارے، وہ جو شہدا کے جو یادگاروں کو جلایا وہ تو الگ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے اور پھر حکومت کے پاس پروسیکیوشن کے پاس ثبوت ہوں گے. اور اگر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے، فیض حمید کے خلاف نہیں ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، تو وہ ثبوت عدالتوں میں دے. دیکھیں ان کا اپنا رہنما شاہ محمود قریشی، جس کی بیوی جو ہے نا وہ اسپتال میں داخل تھی، آغا خان اسپتال کراچی میں، انہوں نے سارے ثبوت دیے اور دیکھو وہ کیس سے بری ہوتا جا رہے. تو ایسے یہ خود کیوں نہیں دیتے باقی رہنماؤں کے لیے کہ یہ بھی نہیں تھے، یہ غلط ہے، یہ سارا کام حکومت نے کرا. بتا دینا کوئی شواہد تو دے، یہ فورینسک کرا لے. خود اپنی ویڈیو جو اس نے میڈیا پہ چلائے اس اپنی ویڈیو کو چیلنج کر دے کہ جھوٹ ہے، ہمارے پیج پہ کسی اور نے چڑھا دیے، ہمارے وہ کر دیے، آئی ڈی جنریٹ کر دیے وغیرہ وغیرہ، جو بھی الزام لگانا چاہیے. لیکن جب آپ سب چیز خاموش ہے، آپ کے 100 الزامات ایک طرف، بخان کو ریا کرو پھر دیکھو جلسہ کتنا بڑا کریں گے. یہ آپ کی آرگومنٹس ہیں. سر ان کی جانب سے بڑا ڈائریکٹلی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو کیس تھا غلط بنیادوں پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور یہ آئینی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کیس میں ڈسکس کیا گیا ہے اس ٹرائل میں، کہ پروسیکیوشن بھی اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اگر پروسیکیوشن ناکام رہی ہے تو جج نے فیصلہ کس بیس پہ دیا ہے؟ اور اگر جج نے فیصلہ پروسیکیوشن کی ناکامی کے باوجود دیا ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. وہ تو اپیل میں 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا معاملہ. تو اس میں یہ فریاد کا رونے دھونا کس بات کا؟ تو بڑا آسان سے ہے. اگر کیس کمزور پوائنٹ ہے، میں ایز اے وکیل آپ کو بتاؤں، ہمارے خلاف جو فیصلہ آتا ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جج نے جو فیصلہ غلط کیا ہے یا پروسیکیوشن کے ساتھ مل گیا یا جو بھی الزام لگانا چاہے، تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ثابت کرتے کہ جناب یہ پوائنٹ پہ پروسیکیوشن نے کوئی ثبوت نہیں دیا. تو یہ ثبوت دے دینا شاہ محمود قریشی کی طرح. پریشان کی اس بات کے، خوش ہونا چاہیے کہ چلو نیچے ٹرائل کورٹ نے ٹائم ضائع کر دیے، 1 ہفتے کے بجائے انہوں نے 2 سال کیس چلا لیے. اب جا کے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے 1 ہفتے میں فیصلہ کرا لے منٹ میں. اور وہاں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں تو ٹرائل بھی نہیں چلتا ہے، وہاں تو صرف آرگومنٹ چلتے ہیں. جو ایویڈنس ہوتا ہے لوور کورٹ کا اسی کے اوپر ہے، مزید کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک آدھ پیشی کی مار ہے تو ختم کرا دے اگر پروسیکیوشن نے غلط کیس بنایا. ٹھیک ہے. امجد علی صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. امجد صاحب، یہ جو فیصلہ ہے فیض حمید کے ٹرائل کے حوالے سے اور اس فیصلے کے حوالے سے اپیل دائر کر دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ شفاف ٹرائل کے حق کو نظر انداز کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں واقعی طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے یا جو ٹرائل دائر کرنے سے پہلے اپیل کی جاتی ہے وہی زبانی کلامی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ سمیرا، جہاں تک یہ کیس کا تعلق ہے، یہ ادارہ کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ریلیٹڈ کوئی چیز آئے گی تو ہم اس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. فیض حمید صاحب جو ہے ان کے اگر کچھ اسپوکس مین ہے تو وہ اس کے اوپر بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. ہم اس پوزیشن پہ ابھی نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے اس کے اوپر اپنی ڈیبیٹ کریں یا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی چیزیں بیان کریں. اور دوسری، میرے بھائی نے جو باتیں کی ہے، ہم تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک اس کے اوپر کمیشن بنا دیں اور اس میں واضح ہو جائے گا کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے، جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. ہم اس کے اوپر بارہا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا آزاد کمیشن جو طاقتور ہو، جو سب چیزوں کو پروب کرے، جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکے، اس میں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو ریلیف. سر، اس کیس میں جو بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کا نام ڈائریکٹلی 9 مئی کے حوالے سے بھی جوڑا جاتا رہا اس کی پلاننگ میں، ایگزیکیوشن میں، اور ہم نے دیکھا کہ 4تھ شیڈیول اسی طرح سے لاگو ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کچھ کینڈیڈیٹس کو سزائیں بھی ہوئیں، کچھ کے حق میں بھی فیصلے آئے ہم نے دیکھا، کیا سمجھتے ہیں اس بار حق میں فیصلہ متوقع کر سکتے ہیں ہم؟ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ریلیٹڈ چیزیں کوئی آئیں گی اس کے اوپر میں بحث کر سکتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے
ہماری جو بحث ہے نا وہ ان کے کوئی اسپوکس مین ہی یا ان کی لیگل ٹیم ہی اس کے اوپر بتا سکتی ہے، کیونکہ ابھی یعنی یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیض حمید کے ٹرائل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ بالکل میں غلط تو کہہ رہا ہوں تو بتا دو، ہم ان کے انٹرنل ادارے کا بھی معاملات ہیں، وہ خود دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اداروں کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں کامنٹس آئے ہیں امجد نیازی صاحب کی جانب سے۔ مس کاردار صاحبہ بتائیے گا کہ جو کامنٹس ہمیں نیازی صاحب کی جانب سے موصول ہوئے ہیں کہ یہ اداروں کا انٹرنل میٹر ہے، پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان اینی وے اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جو بانی صاحب جب پی ایم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو نیازی صاحب کو شاید علم نہیں ہے کہ جو پی ایم ہاؤس ہے وہ کون چلا رہا تھا۔ پی ایم ہاؤس ایک شخص چلا رہا تھا جس کا نام ہے فیض حمید، اور کوئی چیز ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا اس پی ایم ہاؤس میں فیض حمید کے حکم کے بغیر۔ اور یہ ساری جو ان کو کورٹ مارشل ہوا ہے تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا، یہ ادارے نے اپنا جو خود احتسابی کا جو عمل شروع کیا وہ 9 مئی سے شروع ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے بہت ہائی رینکنگ آفیسرز اور کافی سارے لوگ جو تھے ادارے نے ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کا فیصلہ اسی وقت سنا دیا تھا۔ فیض حمید کا تو کافی لمبا لٹکا ہے کیس، اور کئی مہینے جو ہے پوری ایویڈنس، ظاہر ہے اگر جب ان کو سزا ہوئی ہے تو پوری ایویڈنس کے ساتھ، پورے شواہد کے ساتھ کہ نمبر 1 انہوں نے اپنے اختیارات سے سویرا میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ابھی سب کو پتا ہے کہ اختیارات سے انہوں نے کیسے تجاوز کیا تھا اور کس طرح سے ان کی سیاسی مداخلت جو ہے وہ بھی پروو ہو گئی ہے، کس طرح سے انہوں نے بیٹھ کے بانی صاحب کے ساتھ پورا یہ ایک پلان بنایا تھا 9 مئی کا، اور کس طرح سے اس کو جو تھا اس کو امپلیمنٹ کروایا اور ایکسیکیوٹ کروایا۔ تو یہ ان تمام جرائم کس طرح سے ایگزیکیوشن ہوئی، نیازی صاحب بھی کوئی اپنا پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں، ان سے بھی ان کی رائے جان لیتے ہیں اس بات پہ۔ عظمت کارڈار کی جانب سے جو کہا گیا، بات کہنا چاہوں گا سویرا بھائی، انہوں نے اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے قادر مند خیال صاحب نے اور عظمت کارڈار نے، انہوں نے چارج شیٹ پڑھی ہے، ان کو جو اپنے کرایا ہے نا وہ نظر نہیں آتا۔ عظمت صاحب نیازی صاحب کو بھی موقع دیتے ہیں، ان سے بھی ان کے فائنل ورڈز پوچھتے ہیں اس بارے میں۔ یہ عقل کل سمجھتے ہیں، پرابلم ہی ان کا یہ ہے کہ یہ عقل کل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فرعون یہ لوگ سمجھتے ہیں، دوسرے کا نہ یہ مینڈیٹ مانتے ہیں، دوسرے کا نہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی صادق ہیں یا امین ہے۔ پرابلم ہی ان ساروں کا یہ ہے، تو ان کو میں اب کیا کہہ سکتی ہوں، ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔